ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے کامیابی کا راز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ نبی رحمت، شفیع امت، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، کامیابی حقیقت میں ہے کیا؟ ہم اپنے اس مدنی چینل کے سلسلے کے ذریعے کامیابی کی حقیقت کو، کامیابی کی اصل کیفیت کو، اور کامیابی کیسے ملے، کامیابی کس کو کہتے ہیں، اصل میں اس کانسیپٹ کو بھی کلیئر کرنا ضروری ہے۔ جس کو بہت زیادہ پیسہ مل جاتا ہے ہم سمجھتے کہ آج وہ کامیاب ہے، جس کے پاس بہت زیادہ شہرت ہے آج ہمارے معاشرے میں اسے کامیاب سمجھا جاتا ہے، جس کے پاس بہت زیادہ سرمایہ ہے آج ہم اسے کامیاب سمجھ رہے ہوتے ہیں، جس کے پاس بہت زیادہ اپروچ ہے، سفارشیں ہیں، بہت زیادہ تعلقات ہیں، اسے کامیاب سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔ اصل کامیابی کسے کہا جائے گا؟ جس کے پاس بہت پیسہ آ جائے، اس نے بہت بھلائیاں جمع کر لی ہیں، یا جس کے پاس بہت شہرت آ جائے، یا جس کے پاس بہت زیادہ جو ہے وہ دنیاوی تعلقات آ جائیں، بہترین مکان، گاڑی، بنگلہ، کوٹھی اور پیسہ، پلاٹس، بینک بیلنس، بہت زیادہ بزنس، کیا یہ کامیابی؟ اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ بھلائی جمع کر لی ہے، کامیابی حاصل کر لی ہے؟ اصل تو بھلائی کا مل جانا، خیر کا مل جانا، اس کو کامیابی کہیں گے نا۔ جو برائی میں پڑا ہوا ہے، جو حرام میں پڑا ہوا ہے، جو بدکاریوں میں پڑا ہوا ہے، جو اللہ کی نافرمانی میں پڑا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا بھی رہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہے، ایکچولی وہ بہت بڑا ناکام ہے۔ اپنے آپ کو جو کامیاب بھی سمجھ رہا ہے اور ان دنیاوی رنگینیوں میں کھو کر اصل کامیابی کی جو ہے وہ حقیقت کو بھول گیا ہے۔ تو آج کے ہمارے اس سلسلے کا موضوع نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مبارک حدیث پاک ہے، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ روایت کیا ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر ڈھونڈ لینے والے کے بارے میں ذکر کیا ہے، بھلائی ڈھونڈ لینے والے کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ کس نے خیر کو، بھلائی کو جو ہے وہ اپنی جگہوں سے تلاش کر لیا۔ تو یہاں ایسے جو ہے وہ شخص کی کوالٹیز بیان کی گئی ہیں، اس کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، اس کے جو ہے وہ اعمال اور اس کی وہ چیزیں بیان کی ہیں کہ جن چیزوں کے ذریعے اس نے خیر کو تلاش کر لیا، جن چیزوں کے ذریعے اس نے بھلائی کو پا لیا۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن وحمد الرب وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر ربه فقد طلب الخير مكانه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالیٰ کی حمد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا اور اپنے رب سے استغفار یعنی مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ فقط طلب الخیر مکانہ، تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔
یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں یہاں بیان کیا جا رہا ہے؟ اصل کامیابی یہ ہے جس نے بھلائی کو تلاش کر لیا، خیر کو پا لیا. تو یہ کون لوگ ہیں؟ من قرأ القرآن، اس نے قرآن پڑھا، وحمد الرب، اور اپنے رب کی حمد کی، وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، واستغفر ربہ، اور اپنے رب سے استغفار کیا. تو یہ چیزیں ہم غور کریں، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ پاک کی حمد بیان کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا، اور اللہ پاک سے مغفرت طلب کرنا. یہ کاش ہم اپنی دعا کا بھی انداز ایسا بنا لیں. آپ نے امیر علیہ سنت کو دعا مانگتے دیکھا ہوگا. مدنی چینل پر ہمارے ہفتہ وار اجتماع میں دعا کے آغاز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں دعا میں آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کی حمد کی، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے، اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں. اس روایت میں جو بیان کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت، اب جب بھی قرآن کی تلاوت کریں تو یہ اپنا معمول بنا لیں، تلاوت قرآن کے بعد اللہ پاک کی حمد کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں اور استغفار کریں، پھر اللہ پاک سے دعا مانگیں. فرمایا جس نے قرآن پڑھا، اللہ کی حمد کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور اپنے رب سے استغفار کیا، یعنی مغفرت طلب کی، تو اس نے خیر کو تلاش کر لیا. تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اصل میں کامیابی یہ ہے، اصل میں وہ سکسیسفل ہے جو ان اوصاف کا حامل ہو گیا، جس کے اندر یہ کوالٹیز آ گئیں. ہم اپنا جائزہ لیں، جتنے معمول کے ساتھ، جتنی روٹین کے ساتھ اخبار کا مطالعہ کرتے، کہ اتنی جو ہے وہ معمول کے ساتھ، اتنی روٹین کے ساتھ، اتنی پنکچویلٹی کے ساتھ کیا قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں؟ جتنی جو ہے وہ روٹین کے ساتھ آپ اپنے سٹیٹس کو، اپنے فیس بک کی آئی ڈی کو، اپنے سوشل میڈیا کو اپڈیٹ کرتے ہیں، کیا اتنے معمول کے ساتھ، اتنی روٹین کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ، اتنی پنکچویلٹی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں؟ اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں. اپنا جائزہ لیں، ہماری عادات، ہمارے انداز، ہمارے معمولات، ہماری جو ہے وہ روٹین ہے کیا؟ قرآن پاک کی تلاوت، اللہ پاک کے جو ہے وہ اذکار کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، حمد و ثنا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا اور استغفار کرنا. ہمارے بزرگوں کے معمولات ہم دیکھتے ہیں، بزنس انہوں نے بھی کیا ہے. ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے کپڑے کے بزنس مین تھے، تاجر تھے، مگر ان کا علم دین سکھانے کا ایک معمول، ان کا قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا معمول. ایسے ایسے بزرگ ہم نے سنے، پڑھے، جن کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جنہوں نے 40 سال 45 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی. ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول بھی یہی رہا. اپنے 40 سال سے زیادہ عرصہ، بعض کتابوں میں 45 سال کا ذکر ہے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 45 سال عشاء کے وضو سے فجر ادا کی ہے. ہر رات 30 سال تک ختم قرآن کیا ہے. رمضان کے مہینے میں ایک ختم قرآن روزانہ دن میں کرتے تھے، ایک ختم قرآن روزانہ رات میں کرتے تھے. ایک سپارہ روز تراویح میں ہوتا تھا تو 61 ختم قرآن 30 دن کے روزوں میں کیا کرتے تھے، اور ایک ختم قرآن عید کے دن کیا کرتے تھے. ہماری عادتیں کیا ہیں، ہمارے معمولات کیا ہیں، ہم اپنا چیک کریں. ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھنے والوں کی جو فضیلتیں بیان کی ہیں، جن کے فضائل بیان کیے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا. قرآن پاک اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ہی جو ہے وہ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ
اولئک یؤمنون بہ، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور اے محبوب تم نے قرآن پڑھا، ہم نے تم پر اور ان میں کے آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا۔ قرآن پاک ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے جس کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت 82 میں اللہ پاک نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن شفا بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن نور بھی ہے، قرآن شفیع ہے، قرآن شفاعت کرنے والا ہے، قرآن ہدایت دینے والا ہے، قرآن برکتیں عطا کرنے والا ہے، قرآن جو ہے وہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے گھر میں رحمت نازل ہوتی ہے، شیاطین نکل جاتے ہیں، جنات اس میں سے نکل جاتے ہیں، اور فرشتوں کی جو ہے وہ وہاں تشریف آوری ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور وہ گھر اپنے رہنے والوں پہ کھلا ہو جاتا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر اپنے رہنے والوں پر کشادہ ہو جاتا ہے، اس گھر میں فرشتے آ جاتے ہیں، شیاطین وہاں سے نکل جاتے ہیں، وہ گھر اس میں خیر بڑھ جاتی ہے، شر کم ہو جاتا ہے۔ خیر کی تلاش ہے، قرآن کی تلاوت تو کریں۔ گھر میں سے جنات کا نکل جانا، شیاطین کا نکل جانا، اور جو وہ برائی کا نکل جانا، شر کا نکل جانا، یہ قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے ہوتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ جس گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی وہ گھر اپنے رہنے والوں پہ تنگ ہو جاتا ہے، وہاں سے فرشتے چلے جاتے ہیں، شیاطین داخل ہو جاتے ہیں، اس گھر میں خیر کم اور شر بڑھ جاتا ہے۔ تو اب خود غور کریں کہ ہمارے گھروں میں کیا قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے؟ کیا گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا معمول ہے؟ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن پاک پڑھا اور پھر اسے یاد کر لیا۔ دیکھیں قرآن پاک جو پڑھنے والا ہے اس کو تو نفع ملتا ہی ہے، اس پڑھنے والے کے والدین کو بھی اس کا اجر مل رہا ہوتا ہے، اس کو فوائد مل رہے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک ایسی رحمت ہے، ایسی نعمت ہے۔ فرمایا جس نے قرآن پڑھا پھر اسے یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، تو اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 افراد کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اور ایک روایت بڑی مشہور ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بہترین لوگوں کا ذکر کیا ہے، اس میں بہترین آدمی کی کیٹیگری بیان کر دی ہے۔ خیرکم، تم میں سے بہتر کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں قرآن پاک سیکھنے، قرآن پاک سکھانے، اس کا ہمیں الحمدللہ مواقع ملتے رہتے ہیں۔ مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن پاک سیکھنے سکھانے کا ایک پورا ہمارا نظام بنا ہوا ہے۔ درست مخارج سے قرآن پڑھنا سیکھا جاتا ہے، پھر سیکھے ہوئے لوگ ٹیسٹ دیتے ہیں، ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد وہ سکھانے کے اہل ہونے پر وہ قرآن پاک پڑھانے والے بن جاتے ہیں۔ ہمارے مختلف مدارس المدینہ قائم ہے، جامعۃ المدینہ قائم ہے، پھر اسی طرح مدرسۃ المدینہ آن لائن ہے، تو قرآن پاک سیکھنے کے بہت سارے ہمارے پاس موقع ہیں سیکھنے اور سکھانے کے، اور بہترین آدمی کی خصوصیات یہاں بیان کی گئی ہیں۔ اب ہم پیسے والے کو بہتر سمجھتے رہیں، مال والے کو بہتر سمجھتے رہیں، سرمایہ والے کو بہتر سمجھتے رہیں، دنیا کمانے والے کو بہتر سمجھتے رہیں، یا قرآن پڑھنے والے کو جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہتر ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بلکہ ایک روایت میں بہترین آدمی کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بہترین آدمی وہ ہے جو کثرت سے تلاوت قرآن کرنے والا، اللہ سے بہت ڈرنے والا، اور بہت زیادہ نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے والا،
اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک یعنی صلہ رحمی کرنے والا. یہ بہترین آدمی کی کوالٹیز بیان کی گئی ہیں. آج ہمارا معیار بدلتا جا رہا ہے کامیابی کا، معیار بدلتا جا رہا ہے کہ اس کامیابی کو پرکھنے کا، کہ ہم لوگ دنیا دار کو کامیاب سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں کامیابی کا کانسیپٹ ہمارے سامنے کلیئر کیا جا رہا ہے. حقیقی کامیاب لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اصل میں کامیاب ہے کون. کامیاب بہت زیادہ دنیا کما لینے والا نہیں ہے. کامیاب وہ ہے جس نے قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنا لیا. کامیاب وہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی سعادتیں ملتی ہیں. کامیاب وہ ہے جو اللہ پاک کی حمد و ثنا کرنے والا ہے. کامیاب وہ ہے جو اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرنے والا ہے. احادیث مبارکہ میں ان کے الگ الگ فضائل بیان کیے گئے ہیں. قرآن پاک کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پاک یاد کیا وہ جنت کے دروازے پر آئے گا. اسے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجے طے کرتا چلا جا. قرآن پاک حفظ کرنے والے کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا محشر میں، احادیث میں ان کا ذکر کیا گیا. یعنی خود بھی قرآن پڑھنا، اپنی اولاد کو قرآن کا عادی بنانا، اپنی اولاد کو قرآن پاک سکھانا، اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنانا، قاری قرآن بنانا، اس کے اپنے فضائل ہیں. لہٰذا قرآن پاک سے محبت پیدا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کی عادت پیدا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں. قرآن کامیابی دلائے گا، قرآن راستے کھولے گا، قرآن ہدایت دلائے گا، قرآن آسانیاں پیدا کروائے گا. قرآن پاک کی تلاوت کے معمول کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل جو وہ برکتیں نازل ہوتی ہیں. سورۃ الفاتحہ، اس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے. آخر سورۃ الفاتحہ میں کون سی ایسی برکت ہے جو نہیں ہے؟ یہ سورۃ شفا بھی ہے، اور اس کی برکت سے جادو، جنات اور بہت ساری پریشانیاں دور ہوتی ہیں. پھر اسی طرح جو ہے وہ آخری کل جو ہے معوذتین جن کو کہا جاتا ہے، یہ آخری کل، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کے پڑھنے سے بہت ساری پریشانیاں، بیماریاں، جادو جنات کے اثرات دور ہوتے ہیں. سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اس میں بہت برکتیں رکھی گئی ہیں. سورہ رحمان عروس القرآن کہا جاتا ہے اسے، اس میں بہت ساری بیماریوں سے شفا ہے. سورۃ الواقعہ، اس کے پڑھنے والے کے لیے فرمایا جو رات میں اس کو پڑھ لے اس کو کبھی فقر و فاقہ نہیں ہوگا، کبھی تنگ دستی نہیں آتی اس پر جو سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے. تو اس طرح قرآن پاک کی مختلف صورتوں کی، آیتوں کی برکتیں الگ الگ بھی بیان کی گئی ہیں، اور پورا قرآن فرمایا کہ یہ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے. تو کون ہے کامیاب؟ ان روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور پھر اللہ کی حمد و تعریف کرنا یہ کتنا ثواب اور برکت کا کام ہے. آئیے احادیث مبارکہ سے سمجھتے ہیں. حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا میں تجھے اللہ پاک کے پسندیدہ کلام کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں مجھے اللہ کے پسندیدہ کلام کے بارے میں بتائیے. آپ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ کا پسندیدہ کلام یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ. ایک روایت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ سب سے افضل کلام کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ جسے اللہ نے اپنے ملائکہ اور بندوں کے لیے خاص کر لیا، اور وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے. یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے افضل کلام سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو بیان کیا گیا. فرمایا جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگایا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. اللہ کی حمد کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا معمول بنائیں. جو 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. ایک روایت میں فرمایا جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا تو وہ 100 اونٹ قربان کرنے والے کے برابر ہوگا. اب آپ خود غور کریں گے یہ کتنی برکت والا جو ہے وہ وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ. اور ایک روایت میں ہے، مشہور حدیث ہے کہ 2 کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم زبان پر ہلکے، میزان پر بھاری اور رحمان عز و جل کو پسند ہیں. کون سے وہ کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ
سبحان اللہ العظیم. اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ و اتوب الیہ کہا، اس کے لیے اس کلمے کو اس طرح لکھ دیا جائے گا، پھر اسے عرش کے ساتھ معلق کر دیا جائے گا، اور اس شخص کا کوئی گناہ اسے نہ مٹا سکے گا، یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ کے ساتھ ملاقات کرے گا تو وہ کلمہ اسی طرح مہر بند ہوگا جس طرح اس نے کہا تھا. آپ بھی کہہ لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ و اتوب الیہ. میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی حمد کرنا، اللہ کی تعریف کرنا کتنی بڑی سعادت ہے. ایک روایت میں ارشاد فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز کو بھر دیتا ہے. اور نماز نور ہے، صدقہ برہان ہے، صبر روشنی ہے، قرآن تیرے لیے دلیل ہے، یہ تیرے خلاف دلیل ہے. جب کوئی شخص صبح کرتا ہے تو اپنی جان بیچنے والا ہوتا ہے، پھر یا تو اسے آزاد کر دیتا ہے یا ہلاک کر دیتا ہے. یہ حدیث پاک ایسی پیاری اور ایسی جامع ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی کے بارے میں، اللہ کی تعریف کرنے کے بارے میں، اللہ کی پاکی بیان کرنے کے بارے میں، نماز کے بارے میں، صدقے کے بارے میں، صبر کے بارے میں، قرآن کے بارے میں بیان کر دیا. یہ قرآن دلیل ہے، صبر روشنی ہے، صدقہ برہان ہے، نماز نور ہے، سبحان اللہ و بحمدہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز کو بھر دیتا ہے، اور الحمدللہ کہنا فرمایا میزان کو بھر دیتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور روایت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی سورج جس پر طلوع ہونا، اس سے مراد تمام چیزیں ہیں، پر مجھے ہر شے سے زیادہ پیارا ہے. کیا کہنا؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کے مختلف فضائل، اس کی مختلف روایتیں اس کی فضیلت پر بیان کی گئی ہیں، لہٰذا ہم کثرت کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. پڑھا کرو، کیونکہ یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں اور گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتی ہیں جس طرح درخت اپنے پتے جھاڑتا ہے، اور یہ جنت کے خزانوں میں سے ہیں. یہ تیسرا کلمہ بھی جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں، یہ پڑھنے کے الگ فضائل ہیں. تو اللہ پاک کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی حمد کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، یہ سعادت مندی ہے، یہ بڑی کامیابی ہے جس کو تعریف کرنے والی زبان مل گئی، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان مل گئی، اللہ پاک کی حمد کرنے والی جسے زبان نصیب ہو گئی. لہذا میرے مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو روایتوں کے اندر جو خاص روایت آج کے بیان کا جو ٹاپک ہم نے جس کو رکھا ہے کہ وہ من قرأ القرآن وحمد الرب، جس نے قرآن پڑھا اور اللہ کی حمد کی، یہ دو خصوصیات بیان ہو گئی. پھر آگے فرمایا کہ وصلی علی النبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا. ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے والے بنے. درود پاک کی برکت سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. درود پاک کی برکت سے درجات کی بلندی نصیب ہوتی ہے. درود پاک کی برکت سے گناہ جھڑتے ہیں. درود پاک کی برکت سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں. درود پاک کی برکت سے شفائیں نصیب ہوتی ہیں. درود پاک کی برکت سے برکتیں نصیب ہوتی ہیں. درود پاک کی برکت سے حاضری مدینہ کا شرف نصیب ہوتا ہے. درود پاک کی برکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے. درود پاک کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. درود پاک ایک ہی وقت میں عمل ایسا ہے جو گناہوں کو بھی مٹانے کا، نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. درود پاک وظیفہ بھی ہے، عمل بھی ہے، دعا بھی ہے، کیونکہ اللہ پاک کی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ ہے. درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے. درود پاک پڑھنے کی برکت سے
سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، درود پاک پڑھنے کی برکت سے قبر کی گرمی سے چھٹکارا ملے گا، درود پاک پڑھنے کی برکت سے میدان محشر کی سختیوں سے نجات ملے گی، درود پاک پڑھنے والا جنت کے اعلیٰ درجات میں پہنچ جاتا ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک تم میں قیامت کے روز زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی کی بہت ساری برکتیں ہیں، ان میں ایک برکت یہ بھی ہے کہ وقتاً فوقتاً درود پاک پڑھنے کے فضائل، درود پاک پڑھنے کی روایتیں، درود پاک پڑھنے کی برکتیں بیان کی جاتی رہتی ہیں، اور درود پاک پڑھنے کا ذہن ملتا رہتا ہے، اور کثرت درود کی عادت بنتی رہتی ہے۔ اور آپ نے دعوت اسلامی کے کئی مبلغین کے وقت آخر کے اور ان کی قبر کے مناظر کے بارے میں پڑھا یا سنا ہوگا، یا ہو سکتا ہے مدنی چینل پر یا سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ یہ درود پاک پڑھنے والے، یہ نیکی کی دعوت دینے والے، یہ برائی سے منع کرنے والے، یہ اچھے کام کرنے والے، یہ کامیاب چلے گئے دنیا سے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے، یہ اللہ کی حمد بیان کرنے والے، یہ درود پاک پڑھنے والے، یہ استغفار کرنے والے، ان کے دنیا سے جانے کے ہمارے سامنے مناظر آئے، ان کے دنیا سے جانے کے بعد کے معاملات ہمارے سامنے آئے۔ مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن بھی تھے، قرآن پاک کے حافظ تھے، اور درود پاک کی کثرت کرنے والے تھے، نیکی کی دعوت دینے، برائی سے منع کرنے والے تھے۔ مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ کے انتقال کے تقریباً 41 مہینے کے بعد ان کی قبر جب کھلی تو جسم اور بدن اور کفن سلامت تھا۔ دعوت اسلامی کے مبلغ احسان اتاری انتقال کے 3.5 سال کے بعد جب ان کی قبر کی طرف، چہرے کی طرف شگاف ہو گیا تھا، دنیا نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ یہ 3.5 سال پہلے انتقال کر جانے والا نوجوان یہ اپنی قبر کے اندر سلامت چہرے اور سلامت کفن اور امامے کے ساتھ آرام فرما ہے۔ ایسے دعوت اسلامی کے کتنے مبلغین کے واقعات ہمارے سامنے آئے، احد رضا اتاری، عبدالسمیع اتاری، محمد نوید اتاری، کیسے ان کے چہرے، کیسے ان کی قبر کے اندر سلامت بدن اور کفن نے جو ہے وہ دنیا کے سامنے اس کامیابی کے کانسیپٹ کو کلیئر کر دیا کہ اللہ کا پاک کلام پڑھنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، درود پاک پڑھنے والے، استغفار کی کثرت کرنے والے یہ کامیاب چلے گئے۔ استغفار کے موضوع پر الگ سے پورے بیانات ہیں، استغفار کی کثرت کرنے کی برکتیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں استغفار کے فضائل بیان کیے گئے، فرمایا گیا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے تو اس میں استغفار کی کثرت کرے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کرے تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار کا اضافہ کرے۔ ایک روایت میں فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت سے پائے۔ ایک روایت میں صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کرو، تو صحابہ استغفار کرنے لگے۔ پھر فرمایا اسے 70 پورا کر لو، 70 مرتبہ پورا کر لیا تو آپ نے فرمایا جو آدمی یا عورت ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہے اللہ پاک اس کے 700 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور بے شک جو بندہ دن یا رات میں 700 سے زیادہ گناہ کرے وہ بڑا بد نصیب ہے۔ کم از کم 70 بار استغفار کریں، کلمہ شریف پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، 313 بار درود پاک پڑھیں، اپنی زندگی کے معمولات میں یہ چیزیں شامل کریں، انشاءاللہ عز و جل خیر، بھلائی، برکتیں، کامیابی، دنیا کی بھی اصل کامیابی جو آخرت کی ہے وہ بھی نصیب ہوگی۔ فرمایا من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا، وحمد الرب، اپنے رب کی تعریف کی، حمد کی، وصلی علی النبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، واستغفر ربہ، اپنے رب سے استغفار یعنی مغفرت طلب کی، فقط طلب الخیر مکانہ، اس نے اپنی جگہوں سے خیر کو، بھلائی کو تلاش کر لیا۔ اللہ پاک ہمیں خیر عطا فرمائے، بھلائی عطا فرمائے، حقیقی کامیابی عطا فرمائے، اور ہمیں ایسی عادتیں عطا کرے کہ جو ہمیں اصل کامیابی کے رستے پر لے جائیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو
कामयाबी